فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف کی آیات بینات اللہ رب رحمان نے ان آیات میں فرعون اور آل فرعون پر اپنے عذاب کے متعلق بتلایا، بلکہ ایک عذاب نہیں، لگاتار کنٹینیو ایک دوسرے کے پیچھے کئی عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون پر مسلط کیے، اور ان عذابوں کے حوالے سے تفسیری روایات کے مطابق یہ عذاب فرعون اور آل فرعون پر یکے بعد دیگرے آئے وقفہ بوقفہ، اور یہ عذاب ایک ایک ہفتے کے وقفے کے ساتھ آئے۔ تفسیری روایات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم پر اپنا عذاب تب مسلط کرتا ہے کہ جب وہ قوم کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان قوم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اندر مسلط کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور نافرمانی کو چھوڑ دیں اور کفر کو چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانا چھوڑ دیں۔ جب جو لوگ اور جو قومیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اوپر کفر اور شرک کو اور نافرمانی کو چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور جب کوئی قوم چھوٹے چھوٹے عذابوں کے آنے کے باوجود نصیحت نہ پکڑے، کفر سے، شرک سے اور نافرمانی سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو اور ایسے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہی غرق کر دیتا ہے۔ یہی کچھ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرعون اور آل فرعون کے ساتھ رہا۔ یہی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرعون اور آل فرعون کے ساتھ رہا۔
آج پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کرونا کی شکل میں مسلط ہے، اور پوری دنیا اس سے خائف ہے اور خوف زدہ ہے، اور لاکھوں لوگ اللہ کے اس عذاب کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، اور کوئی مرنے پر تیار ہیں، یعنی ایسی صورتحال میں ہیں کہ وہ آج مرا کہ کل مرا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اللہ اس امت کو سابقہ امتوں کی طرح ہلاک ہونے سے بچائے، اور اس امت پر اللہ اسی طرح کا عذاب لے کر نہ آئے جس طرح کے عذاب میں اللہ نے سمود نامی قوم کو ہلاک کیا، اور اسی طرح مدین نامی قوم کو ہلاک کیا، اور بے شمار قومیں ہلاکت کا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر تباہ اور برباد ہوئیں، اور اپنی تمام تر قوتوں اور طاقتوں اور اپنے تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود اور دنیاوی طور پر تمام اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود یہ لوگ جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنے آپ کو نہ بچا پائے۔ اور آج کرونا کے عذاب کی شکل بھی یہی ہے کہ وہ ملک جو دنیا کے اندر بہت زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے، وہ چاہے چائنا ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو اور اسپین ہو اور اس طرح دیگر ممالک، یا بذات خود امریکہ، کہ آج امریکہ اس کرونا وائرس کا ایک بہت بڑا مرکز اور نشانہ بن چکا ہے۔ تو اس سے پہلے قومیں بھی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور ان کو جدید دنیاوی وسائل بھی ان کے ساتھ میسر تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا پائے۔ اور آج دنیا کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی ہے، اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کرونا کا وائرس اگر کسی کو شکار بناتا ہے تو کس طریقے پر شکار بناتا ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور ہیں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کو ضرور بضرور اختیار کرے، چاہے وہ ہاتھ ملانا ہو، چاہے وہ منہ پر ماسک کرنا ہو، ہاتھوں کے اوپر گلوز اور دستانوں کا استعمال ہو، یا گیدرنگ سے اور بہت زیادہ میل جول سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا پر یہ مسلط شدہ عذاب پوری طرح اپنی پوری بھرپور جوانی کے ساتھ لوگوں کو شکار بھی بنا رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اس عذاب کا شکار اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، اور جو زندہ موجود ہیں وہ ڈر اور خوف کی جو ہے صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ شہر اور وہ ملک کہ جن کی رونقیں اور روشنیاں نہ دن میں ماند پڑتی تھیں، نہ رات میں روشنیاں اور رونقیں ماند پڑتی تھیں، آج صورتحال یہ ہے کہ ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر وہ قبرستانوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون پر اپنے عذابوں کے حوالے سے بیان کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کا مقام ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا مقام ہے، اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے کا مقام ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مقام ہے، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کا مقام ہے۔ لیکن کمال ایسے ڈھیٹھ لوگوں پر کہ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو 61 سالیوں اور پھلوں کی کمیوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ اللہ نے فرعون اور آل فرعون پر اپنا عذاب مسلط کیا 61 سالی کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا کیونکہ وہ کافر تھے اور مشرک تھے، اور فرعون اور آل فرعون ان کا دوسرا بڑا جرم، فرعون اور آل فرعون کا پہلا جرم یہ تھا کہ وہ کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اور فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں۔ اور فرعونیوں اور فرعون کا دوسرا جرم کہ وہ مظلوم بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی چیز ہے، چاہے دنیا کا کوئی کافر ہو، دنیا کے اندر موجود کوئی بھی کافر اور مشرک ہو، وہ بلا واسطہ یا اسی طرح بالواسطہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کشمیر کے مسلمان، شام اور سوریہ کے مسلمان، عراق اور فلسطین کے مسلمان، برما اور اراکان کے مسلمان، کہ ان کافروں نے ان مظلوم مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور اسی طرح لگاتار کئی مہینوں سے مظلوم کشمیریوں پر کرفیو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بدلہ لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ ویران ہو چکا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ نیو یارک کہ جس کی روشنیاں نہ دن میں کبھی ماند پڑی نہ رات میں کبھی روشنیاں بجھی، آج وہ قبرستان کا اور ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ رب رحمان نے فرعون اور آل فرعون کو جو ہے وہ 61 سالی کے عذاب میں مبتلا کیا۔ ان لوگوں کا جرم کیا تھا کہ وہ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور امریکہ اور نیٹو کی طرح مظلوم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم رچانے والے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان فرعون اور آل فرعون کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ اگر ان کو کوئی اچھائی اور خیر پہنچتی تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور جب انہیں کوئی عذاب اور مصیبت پہنچتی تو اسے کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسی طرح ان آیات میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعونیوں کو مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا، اور بالآخر ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ آج ہمارے لیے بھی کرنے کا مقام اور کام یہ ہے، ہمارے کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، جہاں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں وہ ان کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں۔ جو بے نمازی تھا آج عہد کر لے کہ کل کرونا ختم بھی ہو جائے میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جو گنہگار تھا وہ آج اللہ سے عہد کر لے کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا۔ جو فجر کی نماز پڑھنے کی بجائے سویا رہتا ہے، جو مسجد نماز پڑھنے کی بجائے وہ اپنی دکانداری اور کاروبار میں لگا رہتا ہے، آج ضرورت ہے کہ سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں۔ جتنا ہم اللہ سے استغفار کریں گے، توبہ اور معافی کا اہتمام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد اپنے اس عذاب کو ہم سے دور کرے گا۔ یاد رکھیے، نہ دوا کام دے گی نہ احتیاطی تدابیروں نے کام دینا ہے۔ دوا بھی اختیار کرنی ہے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، لیکن اللہ کا یہ عذاب دور ہوگا کہ ہم نے اللہ کو پیٹھ کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب ہم اللہ کی طرف واپس پلٹیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس مصیبت اور عذاب سے
کلمہ پڑھنے والوں کو نجات دے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما بردار بنائے، اور کافروں اور مشرکوں اور ظالموں کو کفر اور شرک اور ظلم چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، سبحان ربك